ہوتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیدار ہو، اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے۔ کہ آج کل موبائل کا دور ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ رات کے 2 بج جاتے ہیں، موبائل پر سب کچھ دیکھتے دیکھتے، اور رات کا افتتاح یعنی سونے کا افتتاح بھی ہمارا برائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے موبائل، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرنا، کوئی اللہ کا ذکر زبان پر جاری نہیں ہوتا، موبائل پر ہی صبح کا افتتاح اور موبائل پر ہی رات کا افتتاح ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر اس کی ایسی نحوست ملی ہے آج کے مسلمانوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو، کہ آج کا نوجوان اس کی حالت ایسی خراب ہو چکی ہے، ایسا دین سے آج کا نوجوان دور ہو چکا ہے کہ رات کے 2 بج جاتے ہیں، موبائل پر ڈرامے کی قسط چل رہی ہے، فلم دیکھ رہا ہے، 2 گھنٹے کی ہے، 3 گھنٹے کی ہے، 4 گھنٹے کی ہے، پتہ نہیں لگتا وقت گزرنے کا، بلکہ جیسے ہی ختم ہوتی ہے اس کا دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ابھی لمبی ہونی چاہیے تھی، مزید اور ہونی چاہیے تھی۔ ڈرامہ ہے، اگرچہ وہ ارطغرل غازی کا کیوں نہ ہو، یا عثمان غازی کا کیوں نہ ہو، یا کوئی اور بھی ڈرامہ، ایک قسط دیکھنے کے بعد دل کرتا ہے کہ جی دوسری ہونی چاہیے، تیسری ہونی چاہیے۔ وہاں وقت کی کوئی پابندی نہیں، کیوں کہ شیطان کا اثر وہاں ساتھ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں پر 2-2 4-4 5-5 گھنٹے بھی لگے رہتے ہیں۔ لیکن اس کی نحوست ایسی مسلمانوں پر پڑی کہ اگر مسجد میں آ جائیں بھولے سے، کبھی کبھار ماہ رمضان مقدس کے مہینے میں اگر مسجد میں آ جائیں تو ہم بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، یہ حافظ صاحب نے جی بہت لمبی تراویح پڑھائی ہے جی، 1.5 سپارہ پڑھا اور پورا 1.5 گھنٹہ لگایا ہے۔ 1.5 گھنٹے کے اندر 20 تراویحاں ہیں، 1.5 سپارہ بھی پڑھنا ہے، اس کے اندر 20 تراویحوں کے اندر رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اور بھی بہت کچھ پڑھنا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے ساتھ میں، 17 رکعت نماز بھی ہے۔ گویا کہ 37 رکعت نماز ہم نے 1.5 گھنٹے میں پڑھی، تو گویا کہ 1 رکعت کو ہم نے زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم دیا ہے؟ 2 منٹ بھی بڑی مشکل سے ہم دیتے ہیں۔ اس حساب سے اگر دیکھیں تو 2 سے 3 منٹ ہم 1 رکعت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے رب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہاں پھر ہم گھڑی بار بار وہاں ٹائم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ طویل ٹائم ہو رہا ہے۔ کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دوست ہوتا ہے شیطان کا، شیطان آ کر اسے انگلیوں سے چبوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو مسجد میں، تو میرا دوست ہو کر، میرا سنگی ہو کے تو مسجد میں قرآن سن رہا ہے، تجھے یہ زیب نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ وہ کیا کرتا ہے، پھر اکتا کر گھبرا کے 8 رکعت پر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کوئی 10 پر چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی زیادہ ہی شیطان کو کوسے نا، جو تھوڑے سے شیطان سے دور ہوتے ہیں، وہ 12 چھوڑ کر 12 رکعت پڑھ کے دفع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ آج ہماری حالت بن چکی ہے۔ فلم دیکھنی ہے، ڈرامہ دیکھنا ہے، چاہے اس پر 5 گھنٹے لگ جائیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ قرآن سننے کی باری آ جائے پورے سال کے بعد، ہم یہ نہیں چاہتے کہ پورے سال کے بعد ایک مرتبہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سن لیں۔ سارا سال ہم نے ان کانوں کو غلط چیزیں سنوائی ہیں، کاش کہ رب کا کلام بھی اس مہینے کے اندر ہم ان کانوں کو سنوائیں۔ لیکن وجہ وہی ہے کہ صبح کی افتتاح بھی شیطان کے ساتھ، رات کا اختتام بھی اور دن کا اختتام بھی وہ شیطان کے ساتھ اس کا سنگی بن کے کرتے ہیں، رب کا شکر نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو پھر اس کی نحوست ایسی پڑتی ہے کہ بندہ پہلی بات مسجد میں آتا نہیں ہے، شرم و بے شرمی مسجد میں اگر آ بھی گیا تو پھر مسجد میں رک نہیں سکتا۔ شیطان مسجد میں
رکنے نہیں دیتا، سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب کو جا کر منہ دکھانا ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کے ساتھ یاری دوستی ہو، لیکن اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے گھروں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہ ہو۔ قیامت کے روز اللہ کے حضور کس منہ سے جائیں گے؟ اگر قیامت کے میدان میں اللہ نے اتنا ہی سوال کر لیا کہ اس سوال کا جواب دو کہ دنیا کے اندر ایک ڈرامہ دیکھنے کے لیے 5-5 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا، فلم دیکھنے کے لیے 3-3 گھنٹے تک تو بیٹھا رہتا تھا، تو ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، تیرے کان کے اوپر جو نہیں رینگتی تھی، لیکن جیسے ہی قرآن مجید کی باری آتی وہاں 1 گھنٹہ تیرے کے لیے ٹائم نہیں نکلتا تھا، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے مسلمان بھائیوں، یعنی دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کاروبار کے لیے بھی وقت ہے، دوست و احباب کے لیے بھی وقت ہے، دیگر مسائل ہیں، دیگر کوئی بھی دنیا کا کام ہے ہمارا، ہم تمام، یعنی یہ ہماری اکثریت ایسی ہے، تمام کاموں کو وقت دیں گے، وقت پر سارے کام ہوں گے، لیکن صرف نماز کے اندر جلدی ہے، تراویح کے اندر جلدی ہے، مسجد میں جیسے آئیں گے اور بار بار گھڑی دیکھیں گے کہیں 1 منٹ اوپر نہ ہو جائے، حالانکہ اگر 1 منٹ اوپر ہو بھی گیا تو کیا ہے کہ وہ ہمارا 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہے، اور ایک سیکنڈ ماہ رمضان مقدس کے اندر خصوصی طور پر اگر اسے ضرب دیں کہ ماہ رمضان مقدس کے اندر فرض نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور اگر اخلاص اور محبت خلوص زیادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، کیونکہ ہم نیکیوں کے حریص تو ہیں نہیں، نیکیوں کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں، اس وجہ سے ہمارا ذہن اس طرف چلتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال اگر دن کی ابتدا اللہ کے ذکر کے ساتھ کریں گے تو شیطان کے اثر سے محفوظ رہیں گے، اگر دن کی ابتدا ہم نے اللہ کے ذکر سے نہیں کی بلکہ غفلت کے ساتھ کی اور شیطان کو راضی کرتے ہوئے دن کی اگر ابتدا کی تو خدا کی قسم پھر کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان اقدس ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام لیلہ حتی اصبح قال ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان جو شخص ہے وہ ساری رات سویا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی نماز بھی چلی جاتی ہے، ساری رات سوتا ہے، صبح کو بھی وقت پر وہ اٹھتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، تو وہ شخص تو وہ ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ رات کو اس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے، یعنی گویا کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے اس کے پورے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے، وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، اس لیے وہ ساری رات بھی غفلت کی نیند سوتا ہے، صبح اٹھ کر نماز بھی نہیں پڑھتا اور اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، غفلت کی نیند ہی سوتا ہے، غفلت کی نیند ہی سے دن کا ابتدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کان کے اندر شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں، شارحین کرام، کہ اس سے مراد یہ ہے حضور کے اس فرمان سے کہ کان میں پیشاب کرتا ہے، گویا کہ اس کے پورے دماغ پر پورا دن پوری رات شیطان کا کنٹرول رہتا ہے، تو جس کے دماغ پر شیطان کا کنٹرول ہو تو پھر اسے قرآن کی یا حدیث کی بات بھی اچھی نہیں لگتی، قرآن کی بات بھی سنائی جائے اور حضور کا فرمان بھی سنایا جائے اس لیے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ دل کے اندر وہ سنانے والے کو کوس رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا پورا کنٹرول ہوتا ہے اس کے دل و دماغ پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ساری رات سویا رہے، صبح کو اللہ کا ذکر نہ کرے، نماز نہ پڑھے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ میرے ساتھ ناراض نہ، حضور کا فرمان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے صبح کی نماز پڑھا کریں، صبح جیسے ہی اٹھیں اللہ کو یاد کرا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، اور کچھ نہیں آتا الحمدللہ کہہ دیا کریں، مالک تیرا شکر ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیند یہ موت کی بہن ہے، ساری رات بندہ نیند میں گویا کہ موت کے قریب تر ہوتا ہے،
موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کے بیدار فرما دیتا ہے، گویا کہ دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جو عام دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ یعنی نیند یہ ایک موت ہے ایک قسم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دوبارہ زندگی دے دی، صبح بیدار فرما دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں، صبح نہیں اٹھتے، ان کی آنکھ قبر میں جا کر کھلتی ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر زندگی کے اندر ماہ مقدس عطا فرمایا ہے، ماہ رمضان مقدس کے، اس کے اندر اس کا صحیح ادب و احترام کریں۔ اور اب تو اللہ کا کرم ہے، دن کو روزے کا بھی پتہ نہیں لگتا، رات کو اگر ہم 2 گھنٹے کے لیے بھی قیام کریں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، صرف تھوڑا سا دل رکھنا پڑتا ہے، تھوڑا سا یہ دل رکھیں، اگر ایک ذہن بنائیں تو یہ ہمارے لیے نیکیوں کا سیزن ہے، ہم اس مہینے کے اندر نیکیاں کما سکتے ہیں، بہت ساری نیکیاں آخرت کے لیے جمع کر سکتے ہیں، صرف ذہن اگر ہم اپنا بنا لیں تو، ذہن اگر ہم بن جائے کہ ہمارا اگر ذہن بن جاتا ہے نا کہ دنیا کمانی ہے، تو کئی اپنا ملک چھوڑ کر کئی ملک کراس کر کے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ ایک ذہن بنایا ہے ہم نے مال اکٹھا کرنا ہے، ہم نے دنیا کمانی ہے، تو بندہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی ذہن بنا لے کہ آخرت کے لیے میں نے نیکیاں بھی اکٹھی کرنی ہیں، تو پھر اس طرف بھی کچھ نہ کچھ اس کی محنت ہوگی، کچھ نہ کچھ مشقت کرے گا، کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کرے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کو اٹھو تو افتتاح صبح کا، دن کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا کرو۔ اور حضرت علی بن شیبان حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بات علی ظہر بیت لیس علیہ حجاب فقد باریت منہ الذمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات کسی چھت پر گزاری اور اس چھت کی منڈیر نہیں ہے، اس چھت کے اوپر کوئی دیوار نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ چھت سے گر کر فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کے ذمہ سے بری ہے وہ۔ یعنی ایسی کسی جگہ پر سونا، یعنی جو ظاہری اسباب ہیں، ہمارا دین اللہ رسول بھی حکم دیتے ہیں کہ ظاہری اسباب کو اپناؤ، اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ اتنے زیادہ متقی پرہیزگار بننے لگ جاتے ہیں کہ جی نہیں جی اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے، نہیں، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، لیکن جو ظاہری اسباب ہیں وہ بھی اپنانے چاہیے۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی چھت پر سو گئے کہ جس کے منڈیر نہیں ہے چاروں طرف، تو نیند میں ہو سکتا ہے شیطان تمہیں نیچے گرا دے، تمہارا انتقال ہو جائے، فوت ہو جاؤ، کوئی تمہارا بازو ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، لیکن اس میں پھر اللہ کا ذمہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ اللہ رسول کا یہ حکم نہیں ہے کہ ایسی چھت پر سو جاؤ جس چھت کی منڈیر نہیں ہے، جس چھت کے اوپر دیواریں نہیں ہیں، ایسی چھت پر سونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر کوئی اچانک ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس میں بندہ مومن کی غفلت نہیں ہوتی، تو اس میں اس حادثے پر اس کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، وہ بندہ اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے۔ اگر ایسی حالت میں شہید ہو جائے، فوت ہو جائے، تو وہ شہید بھی کہلاتا ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کیا گیا، ظاہری اسباب کو اپنایا نہیں گیا، جیسا کہ ہمارے ہاں ٹریفک قوانین ہیں، لوگ اکثر ہمارے جس کو دیکھو وہ خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، تو خلاف ورزی کریں گے، اس میں کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، اپنا بھی کریں گے، کسی کا بھی نقصان کریں گے۔ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جس چیز کے اندر تمہاری زندگی کی سیفٹی ہے، تمہاری جان محفوظ ہو سکتی ہے، ان قانون پر بھی عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں روڈ پر، اور اس حادثے میں ہم ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، تو گویا کہ یہ بندہ شہید نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، اسے کوئی اس تکلیف پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، اس نے قانون نہیں اپنائے، اس نے اسباب جو تھے ظاہری اسے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس لیے اللہ کے ذمہ سے وہ نکل جائے گا۔
جب بندہ ظاہری اسباب کو اپنائے گا وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی زمان میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ حضور فرماتے من باتا وفی یدہ غمر فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رات گزاری ایسی حالت میں کہ اس کے ہاتھوں میں کھانے کی سمیل تھی، یعنی کھانا کھانے کے بعد اس نے ہاتھ نہیں دھوئے، ہاتھوں میں کھانے کی سمیل وغیرہ باقی تھی، ایسی حالت میں اس نے رات گزاری اور رات کو اسے کسی چیز نے ڈس لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے ذمہ سے نکل گیا، اور اس نے اگر ملامت کرنی ہے کسی اور کو نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے، اس لیے کہ اس نے اپنے ہاتھ کیوں نہیں دھوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ فرمان ہے، سنت ہے کہ رات کو ویسے بھی کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے چاہیے، اور رات کو جب سوئیں تو آپ کے ہاتھوں میں کھانے کی سمیل نہیں ہونی چاہیے، کھانے کی بو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا اور اسے نقصان ہو گیا تو اللہ رسول یہ فرما رہے یہ اپنے آپ کو ملامت کرو، پھر تم اس میں تمہیں کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ویسے اگر ایک کانٹا بھی بندہ مومن کو چبھ جائے اس پر بھی اجر و ثواب ہے، لیکن جب شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی نقصان ہوگا اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اس پر کوئی اللہ کا ذمہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کو ہاتھ دھو کر سویا کرو۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ من نام بعد العصر فاختلس عقلہ فلا یلومن الا نفسہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص عصر کے بعد سو جائے، عصر کی نماز کے بعد عصر کا جیسے وقت داخل ہو جائے اس کے بعد جو شخص لیٹ جائے، سو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس حالت میں اس کی اگر عقل زائل ہو جائے، وہ پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، تو اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے، ایسے وقت میں سونے سے ہمارے دین نے منع کیا ہے۔ اس وقت میں سونے سے، اگر کوئی بیمار ہے، مریض ہے، اس کی ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر ویسے اگر کوئی لیٹ جاتا ہے نارمل حالات کے اندر، عصر کے بعد سونا منع ہے، اور اس میں عقل زائل ہو جانے کا خطرہ ہے، پاگل ہو جانے کا خطرہ ہے، مجنون ہو جانے کا خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عصر کے بعد لیٹا اور پاگل ہو گیا، اس کے عقل کو کوئی چیز پہنچ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے آپ کو ملامت کرے، اللہ کے ذمہ سے نکل گیا ہے وہ۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سونے کے حوالے سے ممنوعات ہیں، اور بھی کافی چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر اگر ہم عمل کریں گے تو دنیا کے اندر بھی اس کے فوائد بہت سارے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق